السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا اپنا چینل ایم ڈی فیضان آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آج کا پہلا سبق نمبر 1 حمد باری تعالی شبنم کمالی کا آبجیکٹیو کوسچن آنسر کروانے جا رہا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو آپ کو آپشن دیا گیا: الف شبنم کمالی، با میں سر سید احمد خان اور جیم میں سہیل عظیم آبادی، دال میں سید محمد محسن۔ تو آپ کو آنسر چن لیں وہ آپ لوگ، اگر نہ چن پا رہے ہیں تو میں آنسر تو بتا دوں گا۔ تو پہلا آنسر اس کا ہو جائے گا الف شبنم کمالی۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس میں بھی آپشن ہے آپ لوگوں کو: 1910، با میں 1911، جیم میں 1938 اور دال میں 1940۔ اس کا بھی آنسر آپ لوگوں خود دیں۔ تو اس کا آنسر جو ہے جیم ہو جائے گا، 1938 شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے تھے؟ الف میں مظفر پور، با میں ہے پٹنہ، جیم میں سیتامڑھی، دال میں سیوان۔ تو آپ لوگوں کو کل میں نے پڑھایا تھا، تو اس سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا آنسر ہوگا۔ تو اس کا جیم آنسر ہوگا سیتامڑھی۔ سوال نمبر 4، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو الف میں بزرگان دین کی تعریف، رسول اللہ کی تعریف، خدا کی تعریف، فرشتوں کی تعریف۔ تو سوال نمبر 4 میں اس کا آنسر جیم خدا کی تعریف۔ سوال نمبر 5 میں شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو شبنم کمالی کے انتقال کے بارے میں آپ لوگوں کو کل بتایا گیا تھا، 9 اگست 2004 یا 6 میں۔ تو شبنم کمالی آپشن یہ ہے: 2008 الف، با میں 2004، جیم میں 2003، دال میں کوئی نہیں، یعنی ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں کون سا آنسر صحیح ہوگا۔ تو گرو الف یعنی با کا 2004 یہ آنسر صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے، جس نظم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے یا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو سوال الف میں ہے قصیدہ، جواب، با میں ہے نعت، جیم میں حمد اور دال میں مناجات ہے۔ تو ان میں سے آپ لوگ آنسر کو ڈھونڈے کون سا ہوگا، کیونکہ یہ بھی کل آپ کو پڑھایا گیا تھا۔ تو اس میں با ہوگا جو نعت ہے، نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جاتی ہے، تعریف و توصیف۔ سوال نمبر 7 ہے، بزم کائنات، بزم کائنات میں خدا کا کیا ہے؟ بزم کائنات میں بتایا جا رہا ہے خدا کا کیا ہے؟ تو اس میں آپشن ہے آپ کا رحمت، حکمت، عکس، دال میں ہے کوئی نہیں۔ تو آپ اس میں سے پرچیز کریں کہ کون سا آنسر صحیح ہوگا، آپ لوگ خود دیکھیں۔ جیم کا عکس آنسر ہوگا، ان کا جیم عکس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آپشن آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے: الف حمد، با میں مناجات، جیم میں قصیدہ، دال میں نعت ہے۔ تو اس کا آنسر مناجات ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ جس نظم میں کسی بزرگان یا اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے آپشن ہے الف میں منقبت، با میں حمد،
جیم میں قصیدہ، دال میں نعت ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کون ہوگا؟ آپ لوگ چوائس کر کے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ سوال نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ انسان کو موت اور حیات کون دیتا ہے؟ انسان کو موت اور حیات کون دیتا ہے؟ تو اس کا آپشن ہے الف بزرگان دین، با میں فرشتہ، جیم میں اللہ تعالیٰ، دال میں ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ لوگ اس کا آنسر بخود ہی جانتے ہوں گے، تو اس کا آنسر میں بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ۔ سوال نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں۔ جس نظم میں بادشاہ، وقت یا کسی امیر آدمی کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آپشن الف میں مناجات، با میں حمد، جیم میں منقبت ہے اور دال میں قصیدہ ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا قصیدہ۔ سوال نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ مجیب الرحمن الف میں ہے آپ کا آپشن، با میں مصطفیٰ رضا، جیم میں حمد رضا، دال میں ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ رائٹ آنسر اس میں مصطفیٰ رضا ہوگا جو با میں ہے۔ سوال نمبر 13۔ شبنم کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ الف میں ضیاء عقیدت، با میں فردوس عقیدت، جیم میں ریاض عقیدت، حمد میں خدائے عز و جل۔ ان میں سے کون شبنم کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو آپ لوگ دیکھیں اور بتائیں کون سا آنسر ہوگا۔ اس کا آپشن دال، حمد خدائے عز و جل ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں آکاش کا مترادف کیا ہوگا؟ تو آکاش کا مترادف کیا ہوگا نا؟ تو مترادف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریاواچی شبد، ٹھیک ہے۔ پریاواچی شبد ان میں سے کون ہوگا آکاش کا؟ تو دیکھیں الف میں خورشید ہے، با میں آفتاب ہے اور جیم میں آسمان ہے اور دال میں ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ لوگ بتائیں کون سا ہوگا؟ تو اس میں جیم آنسر ہو جائے گا آسمان۔ آکاش کا مترادف یعنی پریاواچی شبد آسمان ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا آپ کا پہلا چیپٹر سماپت ہو گیا ہے، اور آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پھر کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔